الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین کرام، قرآن پاک کی دو آیات خطبے کے اندر اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت مجھے صحیح ترجمانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اصل چیز عمل ہے. پروردگار عالم ان باتوں کو میری آپ کی زندگی کو بدلنے کا ایک بہترین ذریعہ بنائے. عزیز بزرگوں بھائیو، گزشتہ جمعے کے اندر اگر آپ کے ذہن کے اندر بات ہو تو میں نے تھوڑی سی گفتگو اس تعلق سے کی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہے، اس کی باڈی ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اور ایک انسانی اس 6 فٹ 7 فٹ کے وجود کے اندر انسان کی ایک روح ہے. دونوں الگ الگ چیزوں سے بنی ہیں، دونوں کے تقاضے بھی الگ ہیں، دونوں کی بیماریاں بھی الگ ہیں، اور دونوں کا ٹریٹمنٹ دوائی علاج بھی الگ ہے. انسان کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے، کبھی وہ صرف اپنے جسم ہی کو انسان سمجھتا ہے، اور جب انسان کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے صرف اسی کا نام انسان ہے، تو انسان پوری صلاحیت اسی کے پیچھے سب کر دیتا ہے. وہ کماتا ہے اس لیے، وہ کھاتا ہے اس لیے، وہ محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کا جسمانی وجود باقی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، اس سے بھی بڑا دھوکہ یہ لگتا ہے کہ انسان کا تصور، اس کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا کہ اصل چیز یہ تیرا جسم نہیں،
بلکہ اس جسم کے اندر جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔ جس نے جسم کی بیماریوں کو بیماری سمجھا اور جسم کے صحت مند ہونے کو صحت مندی سمجھا تو اس کی بھاگ دوڑ صرف جسم کے چاروں طرف رہتی ہے، اور جس کی عقل میں یہ فلسفہ یہ بات بیٹھ گئی کہ جسم نہیں، جسم کے ساتھ اصل چیز روح ہے، تو میرے بھائی وہ جتنی محنت جسم کے پیچھے کرتا ہے کم از کم اتنی محنت یہ اس سے زیادہ محنت روح کو بنانے کی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان چند دن کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اچھی غذا استعمال نہ کرے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر دیتی ہیں۔ اچھی غذا، اچھا ماحول، صاف ستھرا ماحول یہ انسان کے جسم کو فٹ رکھتا ہے۔ شریعت جسم پر محنت کرنے کو منع نہیں کرتی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے۔ اور یہ سوچے کہ شریعت جسم پر محنت کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو یاد رکھیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنے جسم کو مینٹین کر کے رکھتا ہے تو ایک صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند روح رہ سکتی ہے۔ انسان کا جسم اگر صحیح ہے تو اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی صحیح رہے گی۔ اگر جسم صحیح نہیں ہے، بیماریوں کا مرکز ہے، اڈا ہے، تو وہ انسان نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کر سکتا، وہ اللہ کو صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو ایک بیمار اور لاچار معاشرے کا ایک حصہ بن کر کے زندگی گزارے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کبھی ایسی امت کو تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی بیلنس قائم کرنے والی ہے۔ فرمایا ایک طرف اگر جسم پر محنت ہے تو دوسری طرف روح پر بھی محنت ہونی چاہیے تاکہ توازن اور بیلنس برقرار رہے۔ اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عام طور سے بیلنس پر قائم نہیں رہتا، یا تو ادھر جھک جاتا ہے یا ادھر جھک جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو انسان اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ورزش کرتا ہے، پانی کے اندر تیراکی سیکھتا ہے، تیر اندازی سیکھتا ہے، نشانے بازی، یہ تمام چیزیں اسلام میں شریعت کا حصہ ہیں۔ اور ان چیزوں کی تعلیم اسی لیے دی گئی تاکہ انسان جسمانی اعتبار سے اگر چست ہے، فٹ ہے، تو انسان کی جو روح ہے وہ بھی صحیح رہے گی۔ تو انسان کا جو جسم ہے اس پر بھی محنت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر روح پر انسان نے محنت نہ کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان درخت لگائے لیکن اس کے اوپر پھل ہی پیدا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں خالی درخت سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان درخت اس لیے لگاتا ہے اس کے سائے میں بیٹھ سکے، آرام کر سکے۔ درخت اس لیے لگاتا ہے کہ انسان اس کے پھل کو استعمال کر سکے۔ خالص درخت ہے، نہ اس کی چھاؤں ہے، نہ اس کا پھل ہے، تو ایسے درخت سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو شریعت کی پالیسی اور اس کے مزاج کو ہم سمجھیں۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا، مٹی کی چیزوں میں انسانی ضرورتوں کو اللہ نے چھپا دیا۔ ساری چیزیں جتنی پیدا ہوتی ہیں مٹی سے پیدا ہو کر کے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن انسان کی جو روح ہے یہ اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی ہے، اس کا مٹیریل کچھ اور ہے، اور جب اس کا مٹیریل اور ہے تو اس کی غذا بھی اور ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے بھائی؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالًا،
کہ ہر چیز پر زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو اگر آپ پانی سے نہ بچائیں تو لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. ہر چیز آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ اس کے مینٹیننس کا خیال نہ کریں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. مکان ہے، صفائی ستھرائی رنگ روغن کا اہتمام نہ کریں وہ بھی ٹھنڈر بن جاتا ہے. انسان کپڑے پہنتا ہے، اگر محنت نہ کرے 2-3 دن کے بعد نہ دھوئے تو کپڑے بدبو سے آنے لگتی ہے. الغرض دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر زنگ نہ لگتا. فرمایا ایسے ہی انسان کا جو دل ہے اس پر بھی زنگ لگتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اور انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے منور اور روشن ہو جاتا ہے. اور جتنا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، انسان جتنا تہجد، اشراق، اوابین، نماز، سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے تو انسان کا جسم، اس کے اندر جو اس کی روح ہے اور دل ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اصل چیز انسان کو اپنی روح پر محنت کرنی چاہیے، اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے. اور دل پر محنت کیسے ہوتی ہے؟ دل پر محنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. یہ سب سے بڑی محنت ہے. یاد رکھیے انسان کا جو دل ہے 4 کھڑکیاں، 4 ونڈو لگی ہوئی ہیں کہ جن سے یہاں تک میل کچیل پہنچتا ہے. اگر انسان ان 4 کھڑکیوں کو، ونڈو کو، دروازوں کو بند کر لے تو پھر یہاں تک گندگی نہیں پہنچتی. جس مکان کے اندر وینٹیلیشن زیادہ ہوتا ہے تو گرد و غبار بھی زیادہ آتا ہے. 4 دروازے کیا ہیں؟ 4 کھڑکیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک کھڑکی تو انسان کی آنکھ. سب سے پہلے انسان آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، دماغ کے اندر میسج جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ دل تک پہنچتا ہے. تو یاد رکھیے انسان اگر اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، مثلا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں. اب اگر غیر محرم سامنے سے آئی اور آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے نہیں جھکایا بلکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ آنکھوں کے ذریعے سے گندگی آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے. یہ دھول، یہ مٹی اپنا اثر دکھائے گی، دل کے اوپر زنگ لگے گا، اللہ کی یاد سے وحشت ہوگی اور آپ کا دل اندر سے بے چین ہو جائے. یہ جو آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ ڈپریشن کا ہے. ہر انسان، ہر دوسرا انسان اگر یوں کہا جائے ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. آپ بیٹھ کر کے دیکھیے، بظاہر بڑے کاروبار چل رہے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، یہ ہے، چمچماتی گاڑیاں ہیں، مہنگے موبائل ہاتھ کے اندر ہیں، لیکن خدا کی قسم 5 منٹ آپ دل کی بات کر کے دیکھیے، وہ کہے گا جتنا دکھی پریشان میں ہوں شاید دنیا میں کوئی اتنا دکھی اور پریشان نہ. وجہ اس کی یہ ہے انسان سمجھتا ہے پیسوں کے اندر آرام ہے اس لیے پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے. حالانکہ یہ اسباب راحت ہیں. اسباب راحت اور چیز ہے اور راحت اور آرام الگ دوسری چیز ہے. اسباب راحت سے راحت کے سامان انسان خرید سکتا ہے، لیکن راحت جو اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پیسے سے کسی مارکیٹ کے اندر نہیں ملتی. اگر راحت اور آرام انسان کو پیسے سے ملتا تو سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ جس کے پاس دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا پیسہ، بینک بیلنس زیادہ ہے. لیکن خدا کی قسم وہ ظاہری اعتبار سے تو آپ کو لگیں گے کہ بھائی بڑے مہنگے کپڑے پہن رکھے ہیں، گھڑی بھائی
بہت سوئٹزرلینڈ کی پتہ نہیں کہاں کی ہے ہاتھ کے اندر، اور موبائل بھی بڑی کمپنی کا ہے، اور 2-4 آگے پیچھے کارڈ بھی گھوم رہے ہیں۔ بظاہر انسان کو نظر آئے گا بڑے عیش کے اندر یہ آدمی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی زندگی کو اگر آپ قریب سے دیکھیں کہ وہ کہے گا مجھ سے زیادہ دکھی پریشان شاید کوئی نہ ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہوں کے تاج جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور کسی بادشاہ کے تاج میں تو سرخاب کا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو ایک بڑی نایاب چیز ہوتی ہے، اور بڑے قیمتی موتی جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بادشاہوں کے تاج میں لگائے جاتے ہیں، لیکن اتنا قیمتی تاج اپنے سر پر رکھنے کے باوجود اس کے سر میں درد ہے، ٹینشن ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں کہتے ہیں مہنگا تاج، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ ایک طرف بالکل چمڑے کا بستر ہے، اس کے پاس مکان بھی عمدہ عالیشان نہیں، چھپر ہے، جھوپڑی ہے، مکان کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اس کی زبان پر اللہ اللہ ہے۔ خدا کی قسم جتنا سکون اس انسان کے دل کے اندر ہے، اس بادشاہ کے سر پر وہ مہنگا تاج ہونے کے باوجود بھی اس کے سر کے اندر درد ہے، ٹینشن۔ آج یہی حالت ہے، اس بات کو سمجھا نہیں۔ اسی لیے دنیا کا ہر انسان اسباب راحت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسباب راحت کو اکٹھا کرنے میں کامیابی سمجھتا ہے۔ کامیابی اس کے اندر نہیں، کامیابی اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، چین، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم انسان جتنا چین سکون اللہ کی یاد کے اندر ہے، اگر ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو یہ فوج کشی لے کر کے ان پر چڑھائی کر دے کہ سارا آرام تو یہ لیے بیٹھے، سمجھے نہیں؟ اس لیے میرا عزیز بزرگوں بھائیو، ہمیں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان دل پر محنت کرتا ہے، روح پر محنت کرتا ہے، تو اس کی روح کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو دل کے اندر گندگی پہنچتی ہے، ایک دروازہ کون سا ہے بھائی؟ آنکھ کا دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، ونڈو۔ آپ اگر اس کو نہیں بند کرو گے، جہاں بند کرنی ہے غیر محرم آئی فوراً شٹر نیچے ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس لذت کو لیا، حدیث پاک کے اندر فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی نے قربان جائیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو بتا دی کہ اگر ہم انسان اور صحیح علم اس کا حاصل کر کے عمل کرے تو انسان کبھی بے چین نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا نکاح بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تیر کہاں ہوتا ہے نا، فرمایا بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے، پھر دماغ کے اندر بات پہنچتی ہے، پھر انسان منصوبے پلان بناتا ہے، اور یہیں سے آہستہ آہستہ گناہوں کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کو دیکھتا، نہ اس کے دل کے اوپر چوٹ لگتی، نہ وہ وسوسے بناتا۔ اسی لیے کسی عارف باللہ نے، اہل دل نے کہا ہے کہ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔
انسان اپنے دل کو توڑ دے کہ تیری خواہش پوری نہیں کروں گا. بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا مجبور کرتے ہیں. انسان اپنے دل کو توڑ دے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے. خدا کی قسم حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص گناہ کے تقاضے کے وقت گناہ نہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اللہ اس کے دل کو نصیب کرتا ہے. اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ کبھی گناہ کا موقع ہو، آپ اللہ کے حکم سے اس گناہ کو چھوڑ کر کے دیکھیے، دل تو مچلے گا آپ کا یار کوئی بات نہیں، دیکھ لیتا کیا بات تھی. لیکن آپ نے اپنے دل کو توڑ دیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے. اب اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اپنی محبت کا کیپسول اس کے اندر ڈالتا ہے کہ میرے بندے تو دیکھ سکتا تھا، تجھے میں نے آنکھیں دی تھی، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے تو نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، تیرا دل چھلنی ہو گیا، لے میں اپنی محبت کا تھوڑا سا ذائقہ تجھے دیتا. آج ہم انسان آزاد ہیں، سمجھتے نہیں گناہوں میں لذت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر گناہوں میں لذت ہوتی تو شیطان کو کوئی پریشانی نہ ہوتی. گناہوں میں بے چینی ہے. گناہ آگ کے انگاروں کی طرح ہے، گناہ سانپ کے پٹارے کی طرح ہے. جیسے سانپوں کا پٹارا اگر کسی کے پاس رکھا ہو، چھوٹے بڑے سانپ اس کے اندر موجود ہوں اور دیکھنے میں بڑے اسمارٹ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں بہت سے سانپ، لیکن انسانوں کو پکڑنے کی غلطی کرے تو آپ بتائیے اس کو شفا ملے گی یا وہ قبرستان پہنچے گا؟ قبرستان ہی پہنچے گا. ہر گناہ کے اندر انسان کے لیے بے چینی رکھی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے ہم اگر چین اور سکون اور اللہ کی یاد کا لطف اور مزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل تک پہنچنے والی پہلی کھڑکی یعنی آنکھوں کی صحیح حفاظت کریں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں. غیر محرم تو میں نے مثال کے طور پر کہا، آج کے زمانے میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے کی نہیں ہیں، لیکن انسان لذت کے ساتھ گناہ بے لذت تنہائیوں کے اندر گناہ کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے وہ گناہ انسان کے دل تک اپنا اثر پہنچا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کانوں کی حفاظت. کان سے کوئی غلط بات نہ سنے، اور غیبت کر رہا ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے، ورنہ طاقت ہو تو خاموش کر دیں ان کو کہ بھائی کسی اور کا ذکر مت کرے یہاں پر. آج تو اللہ معاف فرمائے، غیظہ انسان کے لیے یعنی کہ غیبت اتنا محبوب ترین عمل بن چکا ہے، جہاں دو آدمی اکٹھے ہوئے بس تیسرے کا ذکر فوراً شروع ہو جائے. اور کبھی کبھی شیطان کہتا ہے لے بیٹے، اچھائی سے ذکر شروع کرتا ہے، پھر برائی کے اوپر لا کر کے اینڈ کرتا ہے اس کو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے. مولانا روم جن کا میں نے پچھلے ہفتے آپ کو شعر سنایا تھا، انہوں نے اپنی مثنوی کے اندر کہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کے ہاتھ جن سے گناہ کرتا ہے اور اس کی زبان اللہ کے سامنے گواہی دے گی. اور گواہی کس طرح دے گی؟ تو انہوں نے اپنے اشعار میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ دست گویر من چنی دستی دام، ہاتھ کہیں گے پروردگار اس نے مجھ سے چوری کرائی تھی، اس نے ناجائز تھپڑ کسی کو لگوایا تھا، پٹائی کرائی تھی،
اس نے دوسرے کا مال مجھ سے چھڑوایا تھا، یہ ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ دست کہتے ہیں ہاتھوں کو، دست گوید من چنی دزدیدن مانے چرانا۔ یہ ایک مثال دی انہوں نے کہ ہاتھ انسان کے خلاف پروردگار کے یہاں گواہی دے گے، پروردگار اس نے میرے تیری ہوئے ہاتھوں کو غلط استعمال کیا۔ اور انسان کی زبان، انسان کا منہ گواہی دے گا، لب بگوید من چنی پوسیدہ، ہونٹ گواہی دیں گے کہ اس نے ناجائز اور حرام بوسے لیے ہیں دنیا کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب یہی نہیں کہ صرف بوسا لینا، یعنی ہر وہ گناہ جو انسان منہ اور زبان سے کرتا ہے اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اور انسان کے کان اور آنکھ کیا کہیں گی؟ گوش گوید چیدہم سوہر کلام، انسان کے گوش یعنی کان کہیں گے یہ برائی سننے کا بہت عادی تھا، اس کو بڑا مزہ آتا تھا برائی سن کر کے۔ اگر کوئی غیبت کرنے والا مل جاتا تو چاہے 2 گھنٹے گزر جاتے پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بڑا لطف لیتا تھا۔ اور آنکھ گوید یعنی چشم گوید کردہم غمزہ حرام، آنکھیں کہیں گی کہ ان آنکھوں سے غلط اشارے کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن انسان جن اعضاء کے لیے گناہ کر رہا ہے یہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی یہ آیت ہے۔ انسان کے منہ پر ٹیپ لگا دی جائے گی، بول نہیں سکتے، آج ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، کان بولیں گے، آنکھ، انسان کا ایک ایک عضو اس کے خلاف گواہی دے۔ اور جب انسان کا نامہ اعمال گناہوں سے لبریز اس کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تو کامیابی والوں کا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں ناکام لوگوں کا ہوگا، تو انسان اس کو چھپائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ کہف کی آیت ہے کہ جب انسان نامہ اعمال کو دیکھے گا تو یوں کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ چھوڑا ہی نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا والوں سے چھپ کر کے کیا ہے، کسی کو پتا نہیں، لیکن یہ تو سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں۔ ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے 4 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 لگے ہوئے۔ اور جو انسان سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہوتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر کے چلنا پڑتا ہے کہ تیری ہر حرکت کوئی اس کے اوپر لائیو دیکھ رہا ہے۔ 4 گواہ اور چاروں کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث واقعات کی بات نہیں کر رہا۔ وقت نہیں ہے، میں ان 4 گواہوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے حوالے سے انسان کو بیدار کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارنا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نگراں تیرے اوپر مقرر ہیں، اور وہ ایسے نگراں ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہ ان کو کوئی رشوت دے کر کے بتا سکتا پٹا سکتا کہ پیسے لے لو اور فائل بند کر دو۔ دنیا کے اندر تو چلتا ہے نا، کیس چل رہا ہو، کوئی معاملہ ہو گیا تو سیٹنگ باہر سے باہر بھی ہو جاتی ہے اور اب تو اندر تک بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا، نہ کوئی رشوت وہ قبول کرتے۔ ان کی شان یہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگا دی ہے وہ اس ذمہ داری سے 1 انچ بھی نہ ادھر چلتے ہیں نہ ادھر چلتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر نفس رکھا ہی نہیں، نفس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے تو ان کو نور سے پیدا کیا ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت کہ بریانی پیش کر دی تو ان کا ایمان کہ بھائی چلو بریانی کے چکر میں نہیں، ان کے سامنے تم شامی کباب رکھو، قورمہ بریانی رکھو، انہیں کوئی پتہ نہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بچڑا ذبح کر کے رکھ دیا تھا فرشتوں کے سامنے، اور انہوں نے تو ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ اللہ نے کھانے سے، پینے سے، گناہوں سے ان کو اسی لیے محفوظ بنایا ہے کہ کوئی یہ الزام نہ رکھ دے پروردگار ان فرشتوں نے تو وہاں بریانی کے چکر میں فائل بدل دی تھی اور میرے سے دشمنی تھی، اور کہیں گے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ رشوت نہیں لیتے، یہ کھانا نہیں کھاتے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے چار چار گواہ انسان کے اوپر موجود تھے۔ بڑی کمعقلی بے وقوفی کی بات ہے جو انسان اس بات کے ہوتے ہوئے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے، اس روح کے تقاضے ہیں، اس روح کی غذا ہے۔ اگر یہ روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو کہاں علاج ہوگا؟ ٹریٹمنٹ بھی تو ہو۔ تو یاد رکھیے اس کے علاج کی بھی کئی جگہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی ایسے آدمی کی صحبت میں رہنا شروع کر دو جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، خوف اور جو گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے۔ یہ آگ خود نہیں لگتی، لگائی جاتی ہے۔ تنہا نہ چل سکو کہ محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ کوئی انسان چل رہا ہو، آپ اس کی صحبت میں رہ کر کے اس کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ رب العزت اس صحبت کی وجہ سے، صحبت صالح درا صالح کنت، صحبت طالح درا طالح کنت، نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بد انسان کی صحبت انسان کو بد بناتی ہے۔ آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس چند گھنٹے بیٹھ کر کے دیکھیے، آپ عطر نہ خریدیں، باہر آئیں گے تو کپڑوں سے آپ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ خریدا نہیں، بس آپ اس کی صحبت کے اندر رہیں ہیں۔ اور آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جو لوہے کو گرم کر کے پیٹتا ہے اور اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں، دھواں اڑتا ہے، آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر کے آئیے، آپ بیٹھیں گے بڑے بچ کر کے، لیکن کپڑوں میں سوراخ آپ کو نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ کر کے گر جائے گا۔ یہ مثال موٹی سی دے رہا ہوں کہ انسان جیسی صحبت کے اندر رہتا ہے ایسے ہی اثرات اس کے اوپر آتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا، بھائی تم ٹوپی اڑ کر کے نماز نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا جو دوست ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا جی میرے دوست نے مجھے کہا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ اپنے دوست کو بھی لے کر کے آؤ، اس لیے کہ یہاں آؤ گے تو انشاءاللہ علاج ہوگا، بات چیت ہوگی، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کسی کے ہاتھ میں انجام کے ہاتھ دو گے تو انسان بہک جاتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بس دوست بھی دیکھ کر کے بناؤ کہ کس کو دوست بنانا ہے، سمجھے نہیں؟ آج کل کی دوستی تو مطلب کی ہے ویسے، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دوست ایسے ہوتے تھے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی خان صاحب بڑے علماء میں گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کی دوستی کا واقعہ سنایا کہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت میں ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو 15-20 منٹ کے بعد وہ دوست اور اس کی بیوی آئے نکل کر کے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے لے کر کے گیا تھا کہ دوستی کسے کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ 15 منٹ کے بعد آیا، سر کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے، کچھ ہاتھ میں کپڑے ہیں بیگ کے اندر، اور ایک موٹی سی لاٹھی ڈنڈا بھی ساتھ لے کر کے آئے۔ تو اس نے اپنے بچے کے سامنے کہا کہ بھائی آپ 15-20 منٹ میں کیوں آئے؟ کہا کہ آپ میرے دوست ہیں اور رات کے وقت میں آئے ہیں تو میں نے سمجھا کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی، کھانے کی ضرورت ہوگی تو کھانا حاضر ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو کپڑا حاضر ہے، نقد کیش کی ضرورت ہوگی تھوڑا سا کیش بھی لے کر کے آیا ہوں، اور اگر ہو سکتا ہے کسی دشمن نے آپ پر اٹیک کر دیا ہو تو لاٹھی بھی لے کر کے آیا ہوں، یہ بھی لے کر کے جائیے۔
اس کا ایک مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ دوستی کے کچھ اصول آداب ہوتے ہیں. آج کل کچھ پتہ نہیں، دوستی وستی تو سب ویسے ہی معاملہ ہے، دوستی کے نام پر کلنک ہے بلکہ زیادہ تر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح نیک اعمال کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، اور جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ اپنی روح، اپنے دل پر بھی محنت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.